معزز دوستو، آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو کا موضوع ہے اچ شریف۔ اچ شریف جنوبی پنجاب میں 5 دریاؤں کے سنگم پر واقع یہ شہر جو کسی زمانے میں ایک بڑی سلطنت کا عظیم الشان دارالحکومت رہا اور جہاں سے پھوٹنے والے علم و عرفان کے نور نے سارے بر صغیر کو سیراب کیا۔ اچ شریف کی تاریخی حیثیت ملتان سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شہر 550 سال قبل از مسیح میں قائم ہوا۔ محمد بن قاسم نے یہ شہر فتح کیا اور یہ علم و ادب اور رشد و ہدایت کا سرچشمہ رہنے کے ساتھ ساتھ اسلامی حکومت میں یہ شہر اسلامی تعلیم کا بڑا مرکز بھی رہا۔ شہر ماضی میں قدیم تہذیبوں، تمدنوں اور ثقافتوں کا مرکز رہا۔ اس شہر پر مختلف ادوار میں مختلف قبائل نے حکمرانی کی۔ جب 325 ء میں سکندر اعظم نے اس شہر پر حملہ کیا تو اس وقت یہاں پر راجپوت ہی حکمران تھے۔ معزز دوستو، 550 سال قبل از مسیح میں آباد ہونے والا اچ شریف اپنی قدامت، امارت اور روحانیت کے باعث ہمیشہ سے ہی فاتحین اور علم و فضل کی بڑی شخصیات کی توجہ کا مرکز رہا۔ اپنی سیاسی، سماجی اور ثقافتی اہمیت کے پیش نظر یہ ہر دور میں علم و ادب کے گیانی سادھو اور بعد از اسلام اولیاء کرام نے اس شہر کا رخ کیا، جن کے اب یہاں محض تذکرے اور مقبرے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اچ شہر دریائے باکڑا کے کنارے تعمیر اور آباد ہوا۔ اس دریا کی باقیات اب بھی نظر آتی ہیں۔ صحرائے چولستان میں تعمیر شدہ پرانے قلعے اور ان کی یادیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ کبھی یہاں دریا بہتا تھا اور خطے میں بہت زرخیزی اور خوشحالی ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، بر صغیر میں احیاء اسلام سے پہلے سندھ ہندو سلطنت کا حصہ بھی تھا اور اچ اس کے اہم شہروں میں سے ایک شہر تھا۔ اس عرصے کے دوران علاقے میں بہت سے قلعے اور فصیلیں تعمیر ہوئیں۔ سلطان محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کی آمد سے ہندو سلطنت تباہی سے ہمکنار ہوئی اور پھر اس کے بعد اچ کو صحیح معنوں میں عروج اور ترقی حاصل ہوئی۔ ناظرین، اچ شریف میں علوم اسلام کی ابتدا 370 ہجری میں سید صفی الدین قازوانی کی آمد سے ہوئی۔ وہ پہلے صوفی بزرگ تھے جو بر صغیر میں وارد ہوئے اور اچ میں رہائش اختیار فرمائی۔ محض 17 سال کی عمر میں انہوں نے بر صغیر کی پہلی اسلامی یونیورسٹی جامعہ فیروزیہ کی بنیاد رکھی، جس نے بر صغیر میں اس وقت اسلامی تعلیم کے فروغ و ترویج کا فرض انجام دیا، جب ہندوستان کی فضا مسلمانوں کے لیے پوری طرح سازگار بھی نہ تھی۔ سلطان ناصر الدین قباچہ کے عہد 607 ہجری تا 625 ہجری میں اس جامعہ کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ مشہور ایرانی مورخ قاضی وقت علامہ منہاج السراج جیسے جلیل القدر عالم جامعہ فیروزیہ کے صدر مدرسہ بھی رہے۔ اس مدرسے میں بیک وقت 2500 طلبہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ سلطان ناصر الدین قباچہ کے دور میں اچ کو سلطنت کے دارالحکومت کا درجہ ملا اور اس عرصہ کے دوران اچ خوشحالی کے عروج پر پہنچا اور منگولوں کے حملوں کے باوجود اچ شریف نے اپنی اہمیت برقرار رکھی۔ التمش نے اچ پر حملہ کیا اور مشہور زمانہ یونیورسٹی سمیت کئی مدرسوں اور کتب خانوں کو تباہ کر دیا۔ تباہی کے بعد جب وہ حاکم بنا تو اس نے دہلی کو اپنا دارالحکومت بنا دیا، جس کے بعد اچ کو کبھی اپنی کھوئی ہوئی حیثیت واپس نہ مل سکی اور یہاں صرف کھنڈرات اور روحانی عظمت کے آثار ہی باقی رہ گئے۔ ناظرین، اچ کی شہرت اور ترقی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب حضرت سید شیر شاہ جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ 643 میں بخارا سے بکھر ہوتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ اس وقت بھی اچ پر راجپوت قبیلہ ہی حاکم تھا۔ راجہ دیو سنگھ یہاں کے بادشاہ تھے اور یہ اسی کی نسبت سے دیو گڑھ کے نام سے منسوب تھا۔ حضرت شیر شاہ سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ دیو سنگھ کو اسلام کی دعوت دی، جو اس نے قبول کر لی۔ کی راجکماری بیٹی اوچا رانی نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئی۔ حضرت سرخ پوش رحمۃ اللہ نے سعادت مند اوچا رانی کے نام کو دوام بخشنے کی غرض سے دیو گڑھ کو اوچا رانی کی نسبت سے اچ کا نام دے دیا اور آج اس اوچا رانی کے نام سے منسوب اچ شریف کو پورے پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے۔ حضرت سرخ پوش
रहमतुल्लाह की वफ़ात के बाद यहाँ मदफन होने और इनकी निस्बत से उच शरीफ के नाम से मशहूर होने वाला ये शहर आज अपनी तारीख़ी हैसियत खो चुका है। नाज़रीन, उच शरीफ को हमेशा सूफ़ियाए कराम और बुज़ुर्गान दीन के हवाले से याद रखा जाएगा। हज़रत सफ़ीउद्दीन गाज़वानी, हज़रत सैयद जलालुद्दीन सख्तपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त, सैयद सदरुद्दीन राज कताल, हज़रत फजलुद्दीन लाड़ा, हज़रत जमालुद्दीन खंदा, हज़रत कबीरुद्दीन हसन दरिया, हज़रत गौस बंदगी और हज़रत बहाउल हलीम जैसी अजीम हस्तियाँ खित्ता पाक उच शरीफ में ही आसूदे खाक हैं। इस इलाके में बहुत से ऐसे नवादरात और तबरकात भी मौजूद हैं जो इस इलाके के तकद्दस में बेहद इजाफे का सबब बनता है। नाज़रीन, 1817 में आने वाले सैलाब ने इस शहर पे बेमिसाल और कदीम आसार को बुरी तरह मुतासर किया और अपने साथ बहुत सी निशानियां बहा कर ले गया। ताहम चंद एक बाकियात आज भी वहाँ मौजूद हैं।